ماتھے کی آنکھ سے مشرف ہوئے، ماتھے کی آنکھ سے آپ نے رب کا دیدار پایا، یہ وہ معجزہ ہے جو حضرت آدم کو نہیں ملا، حضرت موسیٰ کو نہیں ملا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت ملی، یہ معجزہ آپ کو ملا۔ اس معجزے نے تمام انبیاء علیہ السلام پر آپ کی فضیلت و بزرگی ثابت کر دی۔ تو اس لیے یہ جو معجزہ ہے وہ بڑا عظیم الشان ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر نبی یوں بیان کرتے میں گیا اور میں آیا تو ایک بات ہوتی، لیکن نبی نے یہ بیان نہیں کیا۔ اس دعوے کے ساتھ ساتھ آپ نے دلیل بھی دی۔ جب مکے کے لوگوں نے یہ سنا کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، تمسخر بنایا، لیکن قدرت کا نظام ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے۔ حضرت ابو بکر اس وقت تک ابو بکر تھے، لیکن جب واقع معراج ہوا اور مکہ کے ان کمبختوں نے حضرت ابو بکر کے پاس حاضر ہو کر مذاق اڑانے کے انداز میں یہ کہنا شروع کیا، ابو بکر آپ یہ بتائیں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، کیا یہ بات ماننے کے قابل ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں، یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے، سینکڑوں میل کی مسافت ہے۔ وہ زمانہ وہ ہے جس زمانے میں برق رفتاری والی کوئی سواری نہیں تھی، لوگ اونٹوں سے سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا تیر چھوڑا، انہوں نے کہا یہ تو آپ کے صاحب نے دعویٰ کیا ہے، آپ کے دوست نے دعویٰ کیا ہے، آپ جن کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں یہ تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو انہوں نے سچ کہا ہے، یہ بات اگر انہوں نے کہی ہے تو یہ بات انہوں نے سچ کہی ہے، اس لیے کہ ہم تو اس سے بھی بعید بعید باتوں پر ایمان لے آئے ہیں، ان کے کہنے پر ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے رب کے بارے میں بتایا، ہم نے رب کو تو دیکھا نہیں تھا لیکن ہم رب پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے جنت اور دوزخ کے بارے میں کہا تھا، ہم نے تو جنت اور دوزخ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم اس پر ایمان لے آئے۔ گویا واقع معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے ابو بکر صدیق بن گئے۔ کچھ لوگوں نے انکار کیا، وہ انکار ہی کرتے رہ گئے، لیکن کچھ لوگوں نے اقرار کیا تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں انعام بھی ملا۔ دوسری بات، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلایا جسے لامکہ کہتے ہیں، تو کچھ تحفے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تحفے آپ رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ ادھر سے اللہ کی طرف سے تحفہ ملا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو ہم تک پہنچایا، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر فرشتوں نے اس مکالمے کو سن کر اضافہ کرتے ہوئے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسرا تحفہ رب تبارک و تعالیٰ نے نماز کی شکل میں ہمیں دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب تحفہ لے کر وہ آئے تو یہ تو دعوے کے ساتھ دلیل ہو گئی۔ انہوں نے خالی دعویٰ نہیں کیا کہ میں معراج میں گیا، میں لامکہ پہنچا اور 2 کمان کے فاصلے پر اپنے رب کا دیدار ہم نے کیا، اپنے رب سے ملاقات کی، ہم نے بات چیت کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دلیل بھی پیش کی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز کا تحفہ وہ لے کر آئے، نماز کا تحفہ وہ ہمارے لیے لے کر آئے، یہ اس دعوے کی دلیل ہے۔
اگر معراج جسمانی نہیں ہوئی تو یہ نماز کہاں سے آئی؟ نماز آئی، یہ نماز کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کو معراج جسمانی ہوئی، معراج جسمانی ہوئی۔ اور اگر یہ معراج جسمانی نہ ہوتی تو رب تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو اتنے اہتمام کے ساتھ بیان نہ کرتا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، انہوں نے باضابطہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے جس کا نام محمد ہے، جس کا نام علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار۔ اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ کتاب لکھی، اس میں انہوں نے تقویت الایمان میں اس عبارت کو لایا، اور یہی عبارت شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب التوحید میں بیان کیا۔ لیکن پڑھتے جائیے، سر دھنتے جائیے، ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ انبیاء عام انسانوں کی طرح مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، احادیث مشہورہ سے یہ ثابت ہے کہ جب نبی معراج کے درمیان بیت المقدس پہنچے، مسجد اقصی پہنچے، تو احادیث مشہورہ یہ کہہ رہی ہیں کہ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پہلے گزر چکے تھے وہ سارے کے سارے انبیاء صف باندھ کر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ مر کے مٹی میں مل گئے بقول آپ کے، تو پھر ان کا قبروں سے زندہ ہونا، پھر یہاں مسجد اقصی میں تشریف لانا، پھر مسجد اقصی میں نماز کے لیے صف بندی کرنا، اور پھر امام الانبیاء کا انتظار کرنا، یہ تو نہیں ہونا تھا۔ لیکن یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اور احادیث مشہورہ کا انکار کرنے والا شخص گمراہ ہے۔ یہ فقہا کا متفقہ قاعدہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ بیمار ذہنیت کی علامت ہے جو نبی کے بغض میں، نبی کے حسد میں اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں اور چھاپتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے، یہ انہیں ہضم نہ ہو سکا۔ کیسے کوئی ان بلندیوں پر پہنچ جائے اور میں یہیں کا یہیں رہ جاؤں؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس طرح کی حسد کی بیماری، جلن کی بیماری لوگوں کو پہلے بھی ہوا کی ہے۔ جناب ابو لہب صاحب کو یہی بیماری تھی، اور جناب ابو جہل صاحب کو بھی یہی بیماری تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ اعلان نبوت سے پہلے متفقہ طور پر آپ کو صادق بھی کہتے تھے اور امین بھی کہتے تھے، سب سے ایماندار بھی سمجھتے تھے، سب سے باحیا اور باغیرت بھی سمجھتے تھے، سب سے با کردار بھی سمجھتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے از سر نو بنانے کی بات آئی، بنانے کی تیاری ہوئی، سارے قبیلوں نے مل کے یہ کام کیا۔ اب یہ مسئلہ آیا کہ اس میں جو حجر اسود ہے، اس حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال کر زمین پر کون رکھے، پھر خانہ کعبہ جب بن جائے تو زمین سے اٹھا کر خانہ کعبہ میں کون نصب کرے۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ کام میں ہی کروں، لیکن متفقہ طور پہ فیصلہ یہ ہوا کہ کل صبح مسجد حرام میں جو شخص سب سے پہلے آئے گا یہ کام وہی کرے گا۔ جب رات گزری تو صبح لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو شخص مسجد میں حرام میں آتا ہے وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ تشریف لائے، لوگوں نے جب دیکھا تو نعرے بلند کیے کہ صادق آ گیا، امین آ گیا، اب تو جھگڑا ہمارے درمیان ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اور چادر منگوانے کے بعد اس حجر اسود کو وہاں سے اٹھا کر چادر پہ رکھا، پھر قبیلے کے سرداروں کو بلایا۔ ہر سردار کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ چادر کا کونا اس نے پکڑا اور پھر وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھا،
پھر جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا، جب اس میں نصب کرنے کی باری آئی تو سارے سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں سے اٹھا کر اس جگہ پہ نصب کر دیا۔ سارے قبیلے کے سردار خوش ہو گئے، صادق اور امین کے نعرے لگانے لگے، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو پھر ان کی پیشانیوں پہ بل آنے لگا۔ اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ حسد کے سوا یہ کیا ہے؟ جلن کے سوا یہ کیا ہے؟ بین یہی وہی بیماری ہے کہ جس بیماری میں یہود مبتلا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل دو راستوں سے چلی ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کی نسل جو نیچے پھیلی تو کم و بیش 70 انبیاء اس میں آئے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا، ان کے انبیاء نے بتایا کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، آخری نبی سب سے بعد میں آنے والے ہیں، آخری نبی کی یہ شان ہوگی، آخری نبی کی یہ شان ہوگی۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے پڑھی، لیکن انہیں یہ گمان تھا کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آئیں گے، وہ ہمارے درمیان آئیں گے۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت اسماعیل کی نسل سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے صلب میں آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ کے شکم میں تشریف لایا، اور پھر حضرت عبد المطلب کے گھر آپ پیدا ہوئے۔ تو محض اس چیز نے انہیں حسد میں مبتلا کر دیا۔ لیکن اس حسد میں مبتلا ہونے سے ہمارا کیا نقصان ہوا؟ ظاہر سی بات ہے، نقصان انہوں نے اپنا کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ معجزہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے اور ہمارے لیے بھی بہت عظیم الشان چیز ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے وہ باتیں دیکھ لی جو دیگر انبیاء نے نہیں دیکھی تھی۔ اس بات کو خود قرآن نے بیان کیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم ان کو دکھائیں وہ بات جو اب تک کسی کی آنکھوں نے دیکھا نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کا ہمیں حکم فرمایا ہے، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، جھوٹ سے بچو، دوسروں کا مال کھانے سے بچو، اس لیے بتایا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کے آئے۔ آپ نے نیک اعمال پر ابھارا ہے، اس لیے ابھارا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کی جزا وہ دیکھ کے آئے ہیں۔ آپ نے جنت کے راستے کی نشاندہی کی ہے، دوزخ کے راستے سے بچنے کی آپ نے نشاندہی کی ہے، اس لیے کی ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کے آئے ہیں۔ تو ہمارا ایمان اتنا قوی ہے کہ ہمارے نبی نے اندازے سے نہیں کہا، تخمینے سے نہیں کہا، بلکہ وہ باتیں بتائیں جو آپ کی نگاہوں نے دیکھا تھا، دیکھ کے تشریف لائے۔ اس لیے اس عظیم الشان معجزے نے ہمارے ایمان کے اندر جلا پیدا کر دیا، ہمارے ایمان کے اندر توانائی پیدا کر دی، ہمارے ایمان کے اندر قوت پیدا کر دی۔ اب ایک گزارش آپ سے ہے، ہمارے نبی وہاں سے کیا لے کر آئے؟ نماز کا تحفہ لے کے آئے۔ کیا لے کے آئے؟ نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کوئی دنیا میں ایسی قوم ہے جو تحفوں کو بھی ناقدری کرتی ہے۔ کوئی آدمی اگر بغداد جائے، وہاں سے کوئی تحفہ آپ کے لیے لے کے آئے تو آپ کیا کریں گے؟ نالی میں ڈال دیں گے؟ تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے۔ پھر ایک ایسا تحفہ جو آپ کے نبی نے لایا ہے، ایک ایسا تحفہ جو آپ کے رب نے آپ کے لیے بھیجا ہے، پھر اس تحفے کی عظمت کا کیا کہنا ہے؟ تو نبی نے ہمارے لیے نماز کا تحفہ لایا ہے۔ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس میں بھی 5 ہی نمازیں ہمیں پڑھنی ہیں اور 50 کا ثواب ہمیں ملنا ہے۔ ایک بات بتائیں، آپ اپنے گھر میں اپنے دوست کو بلاتے ہیں یا دشمن کو بلاتے ہیں؟ دوست کو بلاتے ہیں نا۔ اور اگر کوئی دشمن آ جائے آپ کے گھر خواہی نہ خواہی تو آپ خوش ہو جائیں گے، آپ اندر سے بہت ناراض ہوں گے نا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ اب مسجد میں اللہ تعالیٰ کس کو بلائے گا؟ دشمن کو بلائے گا؟ دشمن کو بلائے گا؟ دوست کو بلائے گا۔
قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی جو فطرت ہے اللہ نے اسی فطرت پہ انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے محبوب کو بلاتا ہے، دوست کو بلاتا ہے، اپنے دشمن کو وہ آنے نہیں دیتا۔ تو اب میں آگے کچھ نہیں کہوں گا، اذان ہوتی ہے، اللہ کس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ مسجد میں آئے، آپ یہ جان لیجئے کہ جس کو وہ توفیق دے رہا ہے وہ اللہ کا دوست ہی ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے دوست ہی کو اپنے گھر آنے کی اجازت دے گا۔ جس کا سجدہ کرنا اللہ کو پسند ہے، جس کا کھڑا ہونا اللہ کو محبوب ہے، جس کا رکوع میں تسبیح پڑھنا اللہ کو پسند ہے، جس کا گریہ وزاری کرنا اللہ کو پسند ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسی بندے کو توفیق دیتا ہے اور وہ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، روتا ہے، عاجزی کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ اور جو بندہ اس سے محروم ہے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ سوچنا ہے، آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اللہ کے دوست بن کر رہنا چاہتے ہیں یا دوست بن کر رہنا نہیں چاہتے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے فرائض واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے، اور اس عظیم الشان معجزے، اس عظیم الشان رات کے صدقے میں ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات اور توشہ آخرت بنائے۔ خدا کرے آپ کا اس محفل میں بیٹھنا اور آپ کے اس محفل کا انعقاد کرنا، دامے درمے قدم سخنے کوشش کرنا، رب تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اسے آپ کے لیے ذریعہ نجات اور توشہ آخرت بنائے۔ آئیے کھڑے ہو جائیں۔